اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی حالت میں مرد کہاں پر ہاتھ باندھیں گے، آج حدیث پاک سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مرد کے لیے حالت قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ ان میں درج ذیل ہیں سب سے پہلے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا، ناف کے نیچے سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر آپ سرکار نے ایسے باندھا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ہاتھ باندھنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ بھی حضور کے طریقے پر ہے۔ باقی ساری نماز جیسے میں نے عرض کی، حضور رکوع کیسے فرماتے، سجدہ کیسے کرتے، قیام کیسے کرتے، قرات کیسے کرتے، یہ سارے معاملات کے بعد سنن ابو داؤد شریف دارالقطنی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی دارالقطنی کی حدیث پاک ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اہل سنت ایسے نہیں کہلاتے، ہم کسی وجہ سے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ حضور ہاتھ نیچے رکھتے تھے، ہم بھی ہاتھ نیچے رکھتے، ناف کے نیچے رکھتے تھے، ہم بھی ناف کے نیچے رکھتے۔ حضور الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھتے تھے، ہم وہ بھی رکھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، میں حجاج ابن حسان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا مجلس او سألته کیف یضع قال یضع باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلها اسفل من السرۃ۔ ابو مجلس سے میں نے سنا، ان سے سوال کیا گیا کہ نماز میں ہاتھ کیسے رکھیں؟ آپ نے فرمایا اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور انہیں ناف کے نیچے رکھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ ہم اکثر جو ہے نا جی وہ ایسے باندھتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں ایسے ہم باندھتے ہیں، ہم ایسے باندھتے ہیں ہتھیلی کے اوپر، ہتھیلی پھر ہم نیچے لے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ طریقہ بھی حضور کا ہے۔ ہم ایسے نہیں ہاتھ کہیں پہ باندھتے، ہم وہ عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی حدیث پاک کنز العمال میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سلاست من اخلاق الانبیاء تعجیل الافطار و تاخیر السحور وضع الاکف تحت السرۃ فی الصلاۃ۔ تین چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی عادات میں سے ہیں، نبیوں والی عادتیں ہیں تین۔ پہلی، افطار میں جلدی کرنا۔ ٹھیک ہے نہیں، ہم اہل سنت و جماعت جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے ہم افطاری کر لیتے، ہم کوئی 15 منٹ کوئی 20 منٹ کو آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کرتے، ادھر سے غروب آفتاب کا یقین ہو گیا ادھر سے افطاری کر لی۔ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور بالخصوص میرے سونے نبی کا طریقہ ہے۔ دوسرا، سحری میں تاخیر کرنا، یعنی سحری کو آخری وقت تک لے جانا، اور نماز میں ہتھیلیاں ناف کے نیچے رکھنا، یہ بھی انبیاء کے طریقے میں سے ہے، صرف میرے سونے نبی کا نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، ہم جو الحمدللہ ہاتھ باندھیں۔ اور عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان من سنت فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یاد رکھیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بھی نماز پڑھی اور سب سے آخر میں بھی نماز پڑھی۔ جس وقت ابھی نماز کا حکم بھی نہیں جاری ہوا تھا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی نماز ادا فرماتے تھے، اور آخری
نمازیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی نے ادا کی، حتیٰ کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل بھی حضرت علی المرتضیٰ نے دیا، اور کفن اپنا مزار شریف کے اندر بھی حضرت علی نے ہی آپ کو رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت علی ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا عمل وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کیا ہوا ہے۔ ہم اہل سنت وہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بالخصوص ہمارے امام صاحب نے صحابہ سے سیکھا ہے، اور ہمارے امام صاحب نے بھی رفع یدین نہیں کیا، تو ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر کوئی کہے کہ یہ نماز پڑھنا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کوئی فتویٰ ماں کا لال لکھ کے دے، ماں کا لال ہے وہ لکھ کے دے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ کسی ماں کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے وہ حضرت علی کے اوپر فتویٰ لگائے، وہ ابن عمر کے اوپر فتویٰ لگائے، ہاں لگا کے دکھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ عن ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز میں ایک ہتھیلی کا دوسری پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے 756 نمبر پر۔ عن علی انہ کان یقول ان من سنت الصلاۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ۔ حضرت علی سے ہی روایت ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ دارقطنی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور عن ابراہیم قال یضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ تحت السرہ۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھے، اور یہ ابن ابی شیبہ مصنف کی روایت میں حدیث پاک موجود ہے۔ اور ان احادیث کو ہم اگر میں حوالتاً عرض کروں تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر 756، 57، 58 نمبر پر، جامع ترمذی میں 252 نمبر پر، مسند امام احمد میں 833 نمبر پر، موطا امام محمد میں 299 نمبر پر، دارقطنی میں 1087 نمبر پر، 1088 نمبر پر، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر 2341 نمبر پر، سنن کبریٰ شریف للبیہقی 2341 نمبر اور 2342 نمبر، ابن ابی شیبہ کے اندر مصنف کی 3959 نمبر، 3960 نمبر، 3963 نمبر، 3966 نمبر، کنز العمال میں 22094 نمبر پر اور 44284 نمبر پر یہ تمام کی تمام روایتیں موجود ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، انہوں نے صحیح سکھایا۔ الحمدللہ آج تک ہم الحمدللہ صحیح نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے شک ڈالنے کی کوشش کی ان کو شرم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں ہاتھوں پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ یہ بھی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ مذکورہ بالا دلائل کے علاوہ بہت ساری روایات موجود ہیں۔ اسی طرح ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کے بارے میں بھی روایات موجود ہے، لیکن ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والی زیادہ قوی ہیں۔ تطبیق یہ ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد فوراً بعد ہی صحابہ کرام پر سختی نہیں کی گئی تھی کہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا یا ہاتھ اسی طرح ہی باندھنا ہے، بلکہ یہ تمام طریقے آہستہ آہستہ لاگو کیے گئے۔ جس طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں نماز پڑھی اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، ورنہ تو جس طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے وہی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تمام سنتیں زندہ رہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر میں مزید صبح فجر میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔